अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। साबिक़ लेक्चर में मैंने आपको तज़कीर व तानीस का कुछ हिस्सा समझाने की कोशिश की थी। अज़ीज़ तलबा, वो जो मैंने चीज़ें आपको बताई थी वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के नाम हैं जो मुज़क्कर के तौर पे बोले जाते हैं या मुअन्नस के तौर पे बोले जाते हैं। उनमें से अक्सर कसीरुल इंतखाबी सवालात आ जाते हैं पेपर में। अज़ीज़ तलबा, उसके साथ मैंने ज़िक्र किया था कि तज़कीर व तानीस के पर्दे में निसाब बनाने वालों ने और कुछ चीज़ें भी ऐड कर रखी हैं। अगर अकेला तज़कीर व तानीस ही होता, मुज़क्कर मुअन्नस का इस्तेमाल ही होता, तो तलबा के लिए ये चीज़ ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, बहुत आसान थी। बड़ी आसानी से अगर एक दफ़ा पढ़ लें तो उसकी समझ लग जाती है। अज़ीज़ तलबा, लेकिन तज़कीर व तानीस में कुछ चीज़ें निसाब में ऐसी शामिल कर रखी हैं जो तज़कीर व तानीस नहीं है। वो कुछ और कवानीन हैं जो तलबा को बताया नहीं गया, लेकिन उसका इस्तेमाल पेपर में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से तलबा को उसकी तैयारी या उसका इदराक होना लाज़िम है। अज़ीज़ तलबा, वो कौन सी चीज़ें हैं जो तज़कीर व तानीस में इस्तेमाल हो रही हैं, बतौर तज़कीर व तानीस इस्तेमाल हो रही हैं, जबकि वो तज़कीर व तानीस नहीं है? वो कौन सी हैं? अज़ीज़ तलबा, मैं फिर से थोड़ा सा यादा आपका करवा दूँ कि हमारे हिस्सा मरूज़ी के आखिरी 5 जो कसीरुल इंतखाबी सवालात होंगे वो तज़कीर व तानीस के होंगे। और तज़कीर व तानीस क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ। तज़कीर लफ्ज़ मुज़क्कर से बना है। अब मुज़क्कर वो इस्म जो नर के लिए बोला जाए उसको हम मुज़क्कर कहते हैं, जैसे घोड़ा, बैल, शेर, चचा वगैरह। अब तानीस लफ्ज़ मुअन्नस से बना है, वो इस्म जो मादा के लिए बोला जाए, जैसे घोड़ा से घोड़ी, बैल से गाय, शेर से शेरनी, चचा से चच्ची वगैरह। ये वो अल्फाज हैं, वो अस्मा है जो मुज़क्कर हैं या फिर मुअन्नस हैं। अब ऐसे अस्मा भी हैं जो मुज़क्कर के तौर पर बोले जाते हैं, जो मैं आपको साबिक़ लेक्चर में समझा चुका हूँ। ऐसे अस्मा भी हैं जो मुअन्नस के तौर पर बोले जाते हैं, ये भी मैं आपको साबिक़ लेक्चर में समझा चुका हूँ। अज़ीज़ तलबा, अब मैं आपको वो चीज़ें बता दूँ जो तज़कीर व तानीस में नहीं हैं, लेकिन निसाब में शामिल हैं और सालाना पेपर में भी उनमें से कसीरुल इंतखाबी सवालात आते हैं, इसलिए उनका इदराक होना आपको लाजिम है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहली चीज़ है गलतुल आम अल्फाज का इस्तेमाल। अजीज़ तलबा, गलतुल आम अल्फाज कौन से होते हैं? ऐसे अल्फाज जो गलत बोले जाते हैं, जिनका इस्तेमाल गलत है, लेकिन चूंकि मेजॉरिटी वही अल्फाज इस्तेमाल करती है, कसीर तादाद लोगों की वही अल्फाज इस्तेमाल करती है, जिससे बात आपको समझ आ जाती है, समझाने में आसानी पैदा होती है, तो वही लफ्ज़ सही मान लिया जाता है, जबकि वो सही नहीं होता। हाँ, सही मान लिया जाता है। उन अल्फाज को गलतुल आम इस्तेमाल अल्फाज कहा जाता है। अब उनमें से कसीरुल इंतखाबी सवालात कौन से बनते हैं ये मैं आपको बता दूँ। मैंने एक मिसाल लिखी है, ये औरत बड़ी लड़ाका है। अजीज तलबा, अब यहां पर अगर देखें, लड़ाका लफ्ज़ ये सही है, जो इस्तेमाल है हमारा वो लड़ाकी भी है, क्योंकि ये कंफ्यूज करने के लिए ये सेंटेंस लिखा गया और सालाना पेपर में भी आता है, क्योंकि उसने यहाँ पर लफ्ज़ औरत इस्तेमाल कर लिया, तो औरत तो मुअन्नस है, और साथ में लफ्ज़ बड़ी इस्तेमाल कर लिया औरत के हिसाब से, जिससे तलबा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब लड़ाका लफ्ज़ नहीं आएगा। जो ऑप्शन दिए हुए होंगे लड़ाकी, लड़ाका, लड़ाके, लड़ाकू, तो मेजॉरिटी तलबा की लड़ाकी पे ही टिक लगाती है, जबकि ये गलत नाम है। अब लड़ाकी लफ्ज़ हम बोलने में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे हम बात समझाने में भी हमें आसानी है और समझने में भी आसानी है, लेकिन लफ्ज़ लड़ाका ही सही है, यही इस्तेमाल होगा सालाना के एतबार से। दूसरी मिसाल मैंने लिखी, सारी फौज चुकन्ना हो गई। चुकन्ना हो गई। अब यहां पर अगर देखिए, सारी लफ्ज़ मुअन्नस के लिए बोला जाता है, फौज बजाते खुद मुअन्नस, लेकिन लफ्ज़ चुकन्ना इस्तेमाल कर लिया। अब यहां पर भी और जो कसीरुल इंतखाबी सवालात में बनेंगे, ऑप्शंस बनेंगे, वो यही है, चुकन्नी, चुकन्ना, चुकन्ने, तीनों या कोई नहीं। तो जो मेजॉरिटी तलबा की है वो चुकन्ना लफ्ज़ को नज़रअंदाज कर देगी, ये सोच के कि यहाँ पर तो लफ्ज़ सारी इस्तेमाल हुआ या फिर फौज इस्तेमाल हुआ, तो चुकन्ना तो नहीं हो सकता। चुकन्ना तब होता है जब यहाँ पर मुज़क्कर होता है, जबकि ऐसा नहीं है अज़ीज़ तलबा। लफ्ज़ चुकन्ना ही सही है, यही इस्तेमाल होगा, पीछे जुमले के मुअन्नस हो या मुज़क्कर हो, कुछ भी हो, लफ्ज़ चुकन्ना ही इस्तेमाल होगा। तीसरी मिसाल मैंने अज़ीज़ तलबा लिखी, शकीला ये खबर सुनकर हक्का बक्का रह गई।
عزیز طلبہ ہکا بکا ہی لفظ ٹھیک ہے. ہکی بکی، ہکے بکے، یا لوگ زیادہ ہے جمع ہے تو طلباء سوچتے ہیں کہ بھئی یہاں پر اب لفظ بھی جو ہکا بکا استعمال نہیں ہوگا، ہکے بکے استعمال ہوگا، جو غلط ہے. عزیز طلباء پیچھے دیکھیے لفظ مؤنث استعمال کیا گیا شکیلہ، جس سے طلباء کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور ہکا بکا کے جو آپشنز بنتے ہیں وہ ہکی بکی، ہکا بکا، ہکے بکے، یا کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، چوتھا آپشن جو ہوگا. تو ہکا بکا کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پیچھے تو مؤنث استعمال ہو گیا. عزیز طلباء ہکا بکا ہی لفظ استعمال ہوگا، پیچھے مذکر استعمال ہو یا مؤنث استعمال ہو. چوتھی مثال میں نے اس کی لکھی ہے، سمندر کا پانی کھاری ہوتا ہے. یہ جملہ لکھا ہوا. اب عزیز طلباء دیکھا جائے سمندر لفظ بذات خود مذکر کے طور پر بولا جاتا ہے. اب کنفیوز کرنے کے لیے لفظ دیکھیے جو سینٹینس بنایا گیا، پیچھے سمندر لگا دیا اور یہاں پر کھاری لفظ استعمال ہوا. کھاری لفظ ہی ٹھیک ہے، سمندر کے لیے ہو یا دریا کے لیے ہو. عزیز طلباء اگر یہاں پر لفظ کھارا استعمال کریں، کر چکے طلباء تو کنفیوز ہو چکے، یہاں سمندر لفظ استعمال کرنے سے کنفیوز ہو چکے، تو یہاں پر میجورٹی طلباء کی کھارا پہ ٹک لگا کے جو کہ غلط ہے، اور غلط نام ہے. ہمارے بولنے میں آسانی ہے، سمجھانے میں آسانی ہے، ہم استعمال کر لیتے ہیں، بات سمجھا بھی دیتے ہیں اور کوئی غلطی پکڑتا بھی نہیں ہے. لیکن لفظ کھاری ہی استعمال ہوگا، کھاری ہی صحیح ہے. یہ تھا بچے غلط الفاظ کا استعمال. اب دوسری چیز کیا تھی جو بڑی میجر چیز ہے، وہ ہے مطابقت کے اصول. یہ تذکیر و تانیث سے یکسر ہٹ کے ہیں، یکسر مختلف ہے. اب کیا ہے یہ مطابقت کے اصول؟ عزیز طلباء یہ مطابقت پیدا کی جاتی ہے فاعل کی مفعول کے ساتھ، فاعل کی فعل کے ساتھ، مفعول کی فعل کے ساتھ. جو زیادہ مطابقت دیکھنے میں آتی ہے یا استعمال کروائی جاتی ہے طلباء سے لکھنے میں، لکھوانے میں، تو وہ کون سی ہے؟ فاعل کی فعل کے ساتھ مطابقت پیدا کی جاتی ہے. چونکہ اس کی میں کچھ ایگزامپلز آپ کو دیتا ہوں. جیسے ایک قانون ہے، ایک اصول ہے مطابقت کا کہ اگر فاعل مذکر ہو تو فعل بھی مذکر ہوگا، اور اگر فاعل مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث ہوگا، اگر فاعل واحد ہے تو فعل بھی واحد ہوگا، اور اگر فاعل جمع ہے تو فعل بھی جمع ہوگا. یہ تو آسان چیزیں تھیں. اس کی کچھ جو قوانین ہیں جو بڑے باریک ہیں، دقیق ہیں، جن کو سمجھنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے عزیز طلباء، لیکن وہ تذکیر و تانیث میں بات آتی نہیں ہے. لیکن تذکیر و تانیث کے پردے میں نصاب میں شامل کر رکھی ہے یہ بات. یہ تب سمجھ آتی ہے بات جب ہم کثیر الانتخابی سوالات ہمارے پیپر پہ سامنے ہوں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تذکیر و تانیث تو تھے ہی نہیں، یہ تو مطابقت کے اصول تھے. اب مطابقت کے اصول میں نے بتا دیے کون سے ہوتے ہیں. یہ 35-40 قوانین ہیں جو مطابقت کے اصول ہیں. ان میں سے کچھ ایگزامپل جو سالانہ پیپر میں، انٹر پارٹ 1 کے پیپر میں، اردو کے پیپر میں حصہ معروضے میں آ رہے ہیں، آ چکے ہیں. میں آپ کو ان کی نشاندہی کرتا ہوں اور کچھ مثالیں میں آپ کو سمجھا دوں. پہلے میں نے مثال لکھی ہے زاد راہ ختم ہو گیا. عزیز طلباء یہ مذکر یا مؤنث کے طور پر انہوں نے لکھا زاد راہ ختم ہو گیا. اب فاعل کی مناسبت، فاعل کا تعلق پیدا کیا گیا فعل کے ساتھ. ایسا تو نہیں لکھا زاد راہ ختم ہو گئی، زاد راہ ختم ہو گئے، کیونکہ زاد راہ سامان ہے تو سامان تو زیادہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جمع کے طور پر استعمال نہیں ہو رہا ہے، یہ واحد کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. اس لیے میں نے آپ کو قانون ابھی بولا ہے کہ اگر فاعل واحد ہے تو فعل بھی واحد آئے گا، فاعل اگر مذکر ہے تو فعل بھی مذکر آئے گا. تو یہاں پر یہی بات ہے، اور یہ مطابقت کا اصول ہے اور بڑا مضبوط اصول ہے. ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، ہم اس کو اٹھا کے تذکیر و تانیث میں نہیں ڈال سکتے. دوسری مثال میں نے لکھی لڑکیوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے. عزیز طلباء یہ بہت ہی باریک بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے. لڑکیوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے، جمع استعمال کیا گیا. اب یہ مطابقت کا رول ہے کیا کہ جب فاعل جمع ہو تو پھر بھی جمع آئے گا. لیکن یہاں پر پھر ایک گڑبڑ ہے، لڑکی تو مؤنث ہے تو ہونا تو یہ چاہیے لڑکیوں نے کہا ہم نہیں جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہے. عزیز طلباء مطابقت کے اصول میں کچھ شرطیہ جملے بھی آتے ہیں، شرطیہ اصول بھی ہیں. اب ان میں سے ایک اصول یہ بھی ہے، کیا اگر جملے میں فاعل جمع ہو، زیادہ فاعل ہو، اور فاعل کے بعد لفظ استعمال ہو ہم، تو فعل ہر حالت میں مذکر آئے گا.
فاعل کی مناسبت سے آئے گا. فاعل مؤنث ہو بھلے فعل مذکر آئے گا. فاعل مؤنث ہو بھلے فعل مذکر ہی آئے گا. اب یہاں پر اگر دیکھا جائے لڑکیاں مؤنث ہیں لیکن یہاں پر فعل اگر دیکھیں تو یہ تو مذکر آ رہا ہے. ہاں جمع کا آ رہا ہے. یہ قانون ہے, یہ مطابقت کا بہت مضبوط اصول ہے جو اکثر طلبہ و طالبات غلط ٹکرا کہتے ہیں. اسی طرح دیکھ لیجیے گا, اگر لڑکیوں کی جگہ عورتیں بھی استعمال ہو جاتی ہیں, عورتوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے, ہر حالت میں گے ہی آئے گا کیونکہ یہ ایک مطابقت کا اصول ہے کہ فاعل اگر جمع ہو تو اس کے بعد لفظ آ جائے ہم تو پھر جمع مذکر ہی آئے گا. عزیز طلبہ تیسری میں نے مثال لکھ رکھی ہے, بیٹا بیٹی لاہور گئے. یہ بھی مطابقت کا اصول ہے کیا کہ اگر جملے میں ایک مذکر فاعل ہو اور ساتھ ہی ایک مؤنث فاعل ہو, دو اسماء ہوں, دو فاعل ہوں, ان میں سے ایک مذکر ہے اور ایک مؤنث ہے تو فعل جمع آئے گا. عزیز طلبہ یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا, جملے میں دو فاعل ہیں, ایک مذکر ہے اور ایک مؤنث ہے تو فعل جمع آ گیا. اب عزیز طلبہ یہ مطابقت کا اصول ہے, اس کو تذکیر و تانیث کے پردے میں انہوں نے شامل کر رکھا ہے جو ہمیں پڑھنا ہوگا. عزیز طلبہ چوتھی چیز جو میں نے مثال لکھی, اس کی دکان مکان سب بک گیا. یہ بھی شرطیہ اصول ہے. کیا مطابقت کے اصول میں ایک اصول دیکھیے, اگر جملے میں فاعل زیادہ ہو اور مذکر مؤنث مکس ہو اور ان کے بعد لفظ آ جائے سب تو فعل مذکر آئے گا. ابھی مطابقت کا اصول ہے, اس کی دکان مکان سب بک گیا, کیونکہ یہاں پر لفظ سب آ گیا. یہ شرط ہے جب جملے میں فاعل زیادہ ہو مذکر مؤنث مکس ہوں اور ان کے بعد لفظ سب آ جائے تو فعل ہر حالت میں مذکر آئے گا. پانچواں ایک ایگزامپل میں نے لکھ رکھی ہے, اس کی دکان مکان کچھ نہ رہا. یہ بھی اسی طرح. عزیز طلبہ جملے میں فاعل زیادہ ہو مذکر مؤنث مکس ہو اور ان کے بعد لفظ استعمال ہو کچھ تو فعل ہر حالت میں مذکر آئے گا, واحد مذکر آئے گا. یہ یاد رکھیے گا. عزیز طلبہ یہ تو مطابقت کے اصول میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جو آپ کے سالانہ پیپر میں حصہ معروض میں تذکیر و تانیث میں استعمال ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایک دو چیزیں اور آپ کو بتا دوں. اعراب جتنے بھی ہیں, زبر زیر پیش, یہ تمام مذکر کے طور پہ عزیز طلبہ بولے جاتے ہیں. جیسے اس حرف پر زبر آتا ہے, یا اس حرف کے نیچے زیر آتا ہے, اس حرف پر پیش آتا ہے. عزیز طلبہ یہ تینوں مذکر کے طور پر بولے جاتے ہیں. عزیز طلبہ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تذکیر و تانیث کے پردے میں جو کچھ میں نے آپ کو باتیں سمجھائی ہیں جو آپ کے نصاب میں شامل ہیں اور میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, یقین کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید اردو کا کچھ آپ کو سمجھایا جائے گا. السلام علیکم.